نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات یعنی ہمارے احکامات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا یعنی نہ مانا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے کبھی آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں۔ آسمانوں کے دروازے کھلتے کب ہیں؟ کیوں کھولے جاتے ہیں؟ کب کھولے جاتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک لوگوں کی روح نکلتی ہے، سورۃ النازعات میں ذکر فرمایا، والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، وہ فرشتے اس روح کو لے کر اس فضا میں ایسے تیزی سے جاتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے، جیسے سمندر میں تیرنے والے بغیر کسی رکاوٹ کے تیرتے ہیں۔ والسابقات سبقا، اور ایک دوسرے سے وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مبارک روح میں لے کر پہلے پہنچوں، اور پھر اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پہلے آسمان سے دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں سے اوپر علیین میں اسے پہنچایا جاتا ہے۔ اور اگر فرمایا کہ روح بری ہے تو پھر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو پھینکو یہاں سے نیچے، اس کو پھر نیچے سجین جو ساتوں زمینوں سے نیچے جہنم کا ایک قید خانہ ہے اس میں پہنچایا جاتا، آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ فرمایا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، کبھی ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ جرم کیا بتایا؟ کہ اس نے ہمارے حکم کا انکار کیا، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ ہمارے ہاں پورے ہمارے ہاں پورے آئین کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ غدار ہوتا ہے، یا آئین کی کسی ایک شق کا انکار کرنے والا بھی اسی طرح غدار ہے جو پورے آئین کا انکار کرے۔ کیا اسے یہ سمجھ کر محب وطن سمجھا جاتا ہے کہ آئین کی ایک شق کا انکار کرنے سے کیا ہوتا؟ اتنی ساری جو مان رہے، محب وطن بننے کے لیے ساری شکوں کا ماننا
ضروری ہے۔ غدار ہونے کے لیے کسی ایک شک کا انکار کرنا بھی کافی، بالکل ایسے ہی ہے مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے سارے احکامات کا ماننا ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے اسلام کے کسی ایک حکم کا انکار کرنا کافی ہے۔ ختم نبوت پہ یقین نہیں ہے۔ اچھا، صحابہ سے ذرا چڑھتا ہے، وہ صحابہ سے نہیں چڑھتا، وہ اللہ کی ان آیات سے پھر چڑھ رہا ہے نا جن آیات میں اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف یہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جنت کو سجائی ان کے لیے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ تو ایک حکم کا اگر بھی انکار کیا نا تو یہ آیت میں اللہ نے جرم یہی بتایا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا۔ جہاد کا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا، سود کا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا، پردے کا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بہت سارے ایسے مسائل اور احکامات ہیں جن سے مسلمانوں کو بھی اختلاف ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا عذر ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے۔ کبھی کمپنی میں کسی ادارے میں یہ کہا ہے کہ جی میں اب ساری باتیں نہیں مان سکتا کہ میرے گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے، آج کے بعد یہ چیز میں نہیں مانوں گا، اب ہماری مجبوریاں بن گئی۔ نہیں، جو ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق آپ کو ساری باتیں ماننی پڑیں۔ ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایگریمنٹ کی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہمارا اللہ سے پہلا معاہدہ، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے میرے حالات اجازت نہیں دیتے، اب میں نہیں مانتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کو نہیں مانا۔ تو یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار فرمایا کہ کبھی آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، سم سوئی کے ناکے کو کہتے ہیں، خیاط کہتے ہیں سوئی کو۔ یلجا داخل ہونا، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل ہو جائے، گزر جائے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جیسے تم سمجھتے ہو کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا گزارنا ناممکن، تو ایسے بندے کو بھی جنت میں داخل کرنے کے لیے جتنا بھی آپ زور لگا لیں، اس کے لیے پھر قرآن خوانیاں کریں، صدقے کریں، دعائیں کریں، یہ پھر ادھر ہی رہے گا۔ مسجدیں بنائیں اس کے نام پہ، مدرسے بنا لیں، حج کریں، عمرے کریں، وہ جنت میں داخلے کا جو پاسپورٹ تھا نا وہ اس سے ضائع ہو، وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جو دنیا سے جاتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، اس نے ایمان کھو دیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا مجھے قسم ہے عصر کی نماز کی یا زمانے کی، سب خسارے میں یعنی جہنم میں جائیں گے، الا الذین آمنوا، اگر جہنم سے نقصان سے کوئی بچ سکتا ہے تو وہ ایمان والے بچیں، وعملوا الصالحات۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، فرمایا اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں، ہمارے ہاں یہی سزا ہے۔
اب آخرت کیا ہوگی؟ لہم من جہنم مہاد، ان کا بچھونا بھی جہنم کی آگ کا ہوگا، ومن فوقہم غواش، اور ان کا اوڑھنا بھی جہنم کی آگ کا ہوگا۔ اوڑھنا بچھونا جہنم کی آگ، یعنی اس کو آگ ہر طرف سے گھیر لے گی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأُمُّهُ ہاویہ، جن کے نیک اعمال کم ہوئے، گناہ زیادہ ہوئے، تو پھر ان کی ماں حاویہ ہوگی۔ وما ادراک ما ہی، آپ کو کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے حاویہ۔ یہ ماں کیوں کا؟ چھوٹے بچے جب ماں کے پاس جاتے ہیں نا تو ماں ان کو اپنی چادر کے نیچے اپنی گود میں ایسے لے لیتی ہے جیسے مرغی بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے۔ ان کا ہر طرف سے اوڑھنا بچھونا ماں بن جاتی ہے۔ تو جہنم کی آگ بھی ان کو ایسے ہر طرف سے گھیر لے گی جیسے ماں بچے کو اپنے گود میں گھیر لیتی ہے، مرغی اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے، بس آگ بھی ایسے ہی چھپا لے گی۔ یہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ صرف ظاہری جسم کو نہیں جلائے گی، جو اندر دل تک اثر کرے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات مان لی، سارے احکامات کو تسلیم کر لی، ساری باتیں مان لی۔ ایمان ماننے کا نام ہے۔ ایمان ایک نظریہ ہے، سوچ ہے، وہ سب سے اہم چیز ہے۔ اعمال کرنے کا کام ہے، ایمان میں کرنا کچھ نہیں ہے، ایمان میں صرف نظریہ قائم کرنا ہے، سوچ بنانی ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں۔ اگر 100 آدمی ہیں، 100 کی سوچ اپنی، اپنا نظریہ، وہ بھلے کوئی کفریہ نظریہ ہی کیوں نہ ہو، ہمیں پسند آ جائے، ہم اسی پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ کبھی موازنہ کیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نظریہ دے کر گئے؟ اچھا، ایمان ہم صرف اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بس اللہ ایک ہے، وہ اللہ کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، آسمانی کتابوں کے متعلق، سارے نبیوں کے متعلق، آخرت کے متعلق، نفع نقصان کے متعلق، یہ نفع بھی اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے، نقصان بھی اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے۔ ایک یہ جس طرح احکامات ہیں، احکامات میں ہم سمجھتے ہیں روزے کے احکامات، نماز کے احکامات، زکوٰۃ کے احکامات، حج اور عمرے کے احکامات، اس سے تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلامی نظام دیا ہے، جس کو ہم سیاسی نظام کہیں، سیاسی نظام تو ہمارے یہاں اتنا بدنام ہو چکا ہے، لوگ اس کو اسلام کا نظام یا اسلام کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدلیہ کا ایک نظام بنایا ہے، سزاؤں، جرائم کی سزائیں اللہ نے خود مقرر کی۔ چوری ہوگی تو کیا سزا ہوگی، قتل ہوگا تو کیا سزا ہوگی، کوئی بہتان لگائے گا تو کیا سزا ہوگی، کوئی زنا کرے گا تو کیا سزا ہوگی، شراب پیے گا تو کیا سزا ہوگی، کسی کو قتل کر دے تو کیا سزا ہوگی، جان بوجھ کر مارے تو کیا سزا ہے، بھول کر اس کے ہاتھ سے اگر کوئی بندہ ضائع ہو جاتا ہے اس کی کیا سزا ہے، کوئی ویسے دہشت پھیلا دے، خوف و ہراس پھیلائے، اس کی کیا سزا ہے، جو بغاوت کر دے اس کی کیا سزا ہے۔ یہ ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں، یہ سب اللہ نے قرآن مجید میں واضح آیات میں
یہ سب سزائیں بیان کی، ہمارا کتنا ایمان ہے ان کو؟ پھر وہی بات ہے کہ آخر میں یہی ایک عذر ہے کہ ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں قرضے چاہیے ہوتے ہیں، ہمارے دوسرے فیصلوں سے پھر یہ چیزیں ٹکرا جاتی ہیں۔ ہر شعبہ زندگی میں اللہ کے احکامات کا نفاذ اور اس کی کوشش، جتنی بھی ہماری توفیق۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ جلائی تھی، اس آگ پہ دو کوششیں کی گئی، ایک گرگٹ کی طرف سے، ایک چڑیا کی طرف سے۔ گرگٹ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکے مار رہا تھا، حالانکہ اس کی پھونکوں سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اللہ نے اس کو ناپسند کیا کہ وہ اپنے لحاظ سے جو کوشش کر رہا ہے وہ انتہائی مذموم اور بری کوشش ہے۔ چڑیا پانی لا کے ڈال رہی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے، اس آگ پہ کوئی فرق نہیں پڑا اس کے پانی ڈالنے سے، مگر اس کی اپنے لحاظ سے جو کوشش اور محنت تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی حمایت میں تھی۔ گرگٹ کی کوشش ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تھی، ایک نمرود کا ساتھ دے رہا تھا اور چڑیا ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دے رہی، دونوں کی کوشش سے کوئی فرق نہیں پڑا، مگر دونوں کی اس سائی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو برا سمجھا اور ایک کو اچھا سمجھا۔ میری تڑپ کیا ہے، جذبہ کیا ہے، میری دلی خوشی کیا ہے، میری دعائیں کیا ہیں، اس پر فیصلہ ہونا۔ کر تو ہم ویسے ہی کچھ نہیں سکتے، لیکن ہماری سوچ، ہماری سمت ٹھیک ہونی چاہیے، اسی پر ہمیں بدلہ ملے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها۔ ہماری جتنی ایک طاقت ہے، جتنی توفیق ہے، ہم اسی کے پابند ہیں۔ جو انسان کی طاقت اور وسعت ہے اس سے زیادہ اللہ نے کسی کو پابند نہیں بنایا۔ بستر پر لیٹا ہوا شخص بھی اگر دعائیں مانگ رہا ہے پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے ساتھ ثواب میں شریک کریں گے جو محنت کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سورہ توبہ میں بھی ہے، فرمایا کہ کچھ لوگ مدینے میں گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن محاذ جنگ پر اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ ان کی دلی کوشش، چاہت تھی، جذبہ تھا، مگر ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا، یا وہ بیمار تھے، وہ آ نہیں سکے، لیکن وہ اس نیکی کے لیے دلی خوشی سے تیار تھے۔ ہمیں بھی دین کے ہر حکم کے لیے دلی خوشی سے تیار ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، اس کے عمل کا اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جو اپنی وسعت، توفیق اور طاقت کے مطابق ایمان اور اعمال صالحہ کے پابند رہیں گے، فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اعمال صالحہ کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح کے لیے دو شرطیں، ایک تو صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، جس کو اخلاص کہتے ہیں، میرا رب راضی ہو جائے۔ تو جس کام میں یہ نیت ہونا کہ میرا رب راضی ہو جائے تو یہ آدھا تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اس کام کو کرنا کیسے ہے؟ نیت میں تو ابھی کرنا کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک صرف ارادہ ہے، جذبہ۔ اب عملاً اس کام کو کیسے کرنا ہے؟ جیسے دنیا کر رہی ہے، جیسے لوگ کر رہے ہیں؟ نہیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔
بچوں کی شادی ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک حکم ہے. اچھا یہ تو ہم نے اخلاص نیت ٹھیک کر لی، کرنی کیسی ہے؟ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جیسے آپ کی ہدایات. کوئی بھی کام ہو، ایک اخلاص، دوسرا سنت کی پابندی. دو چیزیں جب ہوں گی وہ عمل صالح ہوگا. اگر اخلاص پورا ہے لیکن کام ہم سنت کے خلاف کر رہے ہیں تو وہ بدعت بن جائے گی. جو بدعات کر رہے ہوتے ہیں مخلص وہ بہت ہوتے ہیں، صرف کمی یہ ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سنت اور طریقہ نہیں ہوتا. وہ بھی گرمی سردی میں اٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جان مارتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے بجائے ثواب کے الٹا اس پہ عذاب ہے. اچھا یہ بدعت بھی کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہوا پاکستان میں کہ بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس کسی نے کوئی ایسی نیکی شروع کی ہمارے دین میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمارے دین میں کوئی ایسا نیا نیکی کا کام شروع کیا ما لیس منہ، جو اس دین میں تھا نہیں، فہو رد، وہ کام مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. صحیح مسلم میں اور وضاحت کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں. آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا اس کے متعلق میرا کوئی، اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، صحابہ کا حکم نہیں ہے، حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے نا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے. آئین میں ایک تذکرہ نہیں کسی چیز کا، میں اپنی مرضی سے ترمیم شروع کر دوں کہ کیا حرج ہے؟ منع تو نہیں نا آئین میں اس چیز، کیا حرج ہے؟ مان لیا جائے گا. اس کی اجازت ہے کہ ہر بندہ اس میں ترمیم کر سکے؟ یہ ترمیم کے لیے اتھارٹی چاہیے، وہ اتھارٹی صرف اللہ کے پاس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا فرمایا نا کہ میں آئندہ شاید نہیں کھاؤں گا. اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو اس چیز کو حلال کیا آپ نے حرام کیوں کر دیا؟ آپ کفارہ دیں. حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام میں آ گئے، بڑی خوشی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ایک نیت کی، انہوں نے کہا کہ یہودیت میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا، تو اسلام میں کوئی فرض تو ہے نہیں، یہودیت میں حرام ہے نا، اسلام میں کوئی فرض واجب تو نہیں کھانا، ہم نے نہیں کھایا آج تک. تو فرمایا کہ میں پھر بھی نہیں کھاؤں گا، تو چلیں ایک چیز جو میں نے پہلے نہیں کھائی اب بھی نہیں کھاؤں گا. فوراً آیت آ گئی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ اسلام میں داخل ہو کر بھی پرانی چیزوں کو تم نے قائم رکھا ہے. ایک ہے ویسے نہ کھانا، ایک ہے یہ سمجھ کر نہ کھانا کہ چلیں یہودی مذہب میں اس کو کھانا منع تھا. اسی طرح باقی اسلام کے احکامات، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
دین اسلام کے حکم کے علاوہ کوئی کتنا ہی خوبصورت کام کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی عیسائیوں کا یہ کام بڑا اچھا، فلاں کا یہ کام بڑا خوبصورت، سکھوں کا یہ کام بڑا اچھا، تو اس کا مطلب ہے اسلام کے یہ کام اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اسلام پہ چلنے کے لیے تو ہم تیار نہیں، ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے، اور اسلام سے باہر جھانک رہے ہیں، کبھی کس مذہب میں، کبھی کس مذہب میں، کبھی کس مذہب میں۔ مکمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام اسلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا طریقہ ہے جو اچھا نہیں ہے؟ کس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ناقص ہے؟ نعوذ باللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ لما جئت بی، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت کو پورا نہ اپنا لو اور پورا نہ مان لو، چاہے ہمیں کوئی سنت پسند آئے یا نہ آئے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، رب تم سے محبت کرے گا۔ وہ اخلاق کی سنتیں ہوں، معاملات کی سنتیں ہوں، کاروبار کی سنتیں ہوں، رہن سہن کے حوالے سے معاشرت کی سنتیں ہوں، خوشی غمی کی سنتیں ہوں، سبحان اللہ۔ اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے نئے کاموں سے بچو، جن کو دین سمجھ کر کیا جائے گا ان سے بچ کے رہنا۔ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، وہ سب گمراہی کے کام۔ یہ کتنے کام ایسے ہیں، یہ جو ہماری شادیوں میں مختلف تقریبات ہوتی ہیں، کبھی مائیوں کی ہے، کبھی جوڑے کی ہے، کبھی مہندی کی ہے، کبھی کس کی ہے، کبھی کس کی ہے، ہمارے دین سے کیا واسطہ ہے، کیا تعلق ہے؟ اچھا فوتگی ہو جائے، جی آج 100 ہے، آج 40واں ہے، آج برسی ہے، دوسرے ممالک سے لوگ چھٹی لے کر آتے ہیں، جی والد صاحب کی برسی ہے، بغیر یہ کسی جذبات میں آنے کے، کوئی کسی پر تنقید نہیں۔ ہم اس کا جائزہ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی، آپ کی بیوی آپ کی زندگی میں فوت ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، سوائے حضرت فاطمہ کی تینوں بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی۔ کتنے بڑے بڑے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو دفن کیا۔ کسی ایک کا کبھی پوری زندگی میں آپ نے صوم کیا ہو؟ صوم میں کیا ہوتا ہے؟ کتنے اچھے کام ہوتے ہیں، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ کیا حرج ہے اس میں؟ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اچھا چلیں 40واں کیا ہو، 7واں کیا ہو، جمعراتہ کیا ہو، برسی کی ہو، ایک کوئی حدیث، مسلمان کی ذمہ داری ہے نا کہ بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ آخر ہم جس نبی پر ایمان لائے ہیں، جس نبی کی زندگی کو ہمارے لیے اللہ نے نمونہ بنایا، ہم اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں، یہ اتنا تو پوچھیں کہ یہ پتہ کریں یہ دین ہے بھی کہ نہیں۔ شہر میں ایک دفعہ ایک نمازی، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو مجھے پوچھنے لگے عصر کی نماز کے بعد کہ والدہ کے لیے دعا ادھر مسجد میں کرائیں گے یا گھر پہ کرائیں گے؟ میں نے کہا جی آپ نے یہ اتنی تفصیل کس لیے پوچھی ہے؟ کہنے لگے مجھے بہت سارے فروٹوں کا انتظام کرنا ہے، کھانے رکھنے ہیں، اس لیے میں نے پوچھا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ جو ابھی دعا کی ہے آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل تھے نا، اس دعا میں آپ نے فروٹ کیوں نہیں لائے؟ یہ جو عصر کے بعد ہم نے دعا کی ہے، اس دعا کے لیے فروٹوں کا انتظام آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس میں کیلے، سیب، مالٹے،
امرود، مختلف چیزیں کاٹ کے سامنے سجائی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں۔ اس دعا میں کوئی کمی تھی؟ اس دعا کے لیے آپ کو اتنی پریشانی لگی ہوئی ہے کہ اس کے لیے میں نے فروٹ رکھنے ہیں اور کھانا رکھنا ہے، پانی رکھنا ہے۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ کے کہنے لگے یہ تو فرق آپ سمجھائیں کہ اس دعا کے لیے کھانوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا نماز کے بعد فروٹ لائے جائیں جی ابھی نماز دعا ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ فروٹ اتنے لازمی ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لڑنا پڑے گھر کی عورتیں اور سارے کہ بھائی دعا میں فروٹ کیوں نہیں رکھے آپ نے، اور فاتحہ پڑھنے والے تو ایک لفظ نہیں پڑھیں گے جب تک یہ چیزیں نہیں رکھیں گے آپ۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اصل میں تو کسی دعا کے لیے فروٹ اور کھانے ضروری نہیں، لیکن مولوی بھی چلاک ہیں، اگر وہ اس دعا کے ساتھ کھانے اور فروٹ جوڑتے نا جو نماز کے بعد ہوتی ہے تو سب لوگ تحقیق میں لگ جاتے کہ بھائی اس مولوی صاحب نے تو تباہی مچا دی ہے، اتنے فروٹ اور کھانے کون روز تیار کرے گا، وہ کہاں سے انتظام ہوگا۔ تحقیق بھی کرو کہ اسلام میں یہ ہے حکم، تو تحقیق کے بعد صاحب کی آنکھیں کھل جاتی کہ جی کوئی کھانے کوئی فروٹ نہیں۔ اس نے اس دعا کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو کسی گھر میں کبھی کبھی آتی ہے، اور شرم کے مارے وہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ لوگ کہیں گے اپنے گھر پہ آئی نا تو تحقیق میں لگ گئی، بخیل گئیں گے، مر گیا مردود، نہ دم نہ درود۔ اب اس کو اس طرح کی شرم دلا کر سارے خرچے کروائے جاتے، ورنہ کسی فوتگی کی دعا کے لیے بھی پھل فروٹ کا ہونا ضروری نہیں، یہ ہم نے بنایا، اور اس کو ہم دین اسلام کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ آنے والی نسل یہ سمجھتی ہے کہ اس دعا کے لیے اس طرح کی چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ دعا سنت کے خلاف ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تذکرے کریں، اور بچوں کے سامنے سنت کے خلاف ایسا کوئی عمل نہ کریں جو اس کو وہ دین سمجھ کر کرتے رہیں۔ یہاں تو مصروف پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹائم بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں جمعرات کو رات کا کھانا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب تک مولوی صاحب آ کر فاتحہ نہ پڑھیں گھر کا کوئی بچہ بھی نہیں کھا سکتا۔ بچہ بے شک بھوکا تڑپتا رہے، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے فاتحہ نہیں پڑھی تو ہم نہیں کھانا دے سکتے۔ اچھا، وہ جس پہ فاتحہ پڑھ دیں وہ گھر کا کوئی آدمی نہیں کھا سکتا، وہ فاتحہ جس نے پڑھی ہے وہی کھائے گا یا اس کے گھر جائے گا؟ وہ تحقیق کیا کریں گے دیہاتی لوگ بیچارے؟ یہ ہم نے کیوں ایسا اسلام کو بگاڑا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں سے روکا، فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی نئی بدعات سے بچو، فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، یہ گمراہی۔ ہاں، فوت ہونے والوں کے لیے ایصال ثواب کریں، دعائیں مانگیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، بہت احادیث ہیں، مگر یہ جو کچھ ہم نے گاڑ رکھا ہے یہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہم نے ہندوؤں سے رسمیں، یہ تیجا 40واں برسی یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ہم نے ان کی رسموں کو مسلمان کر لی۔ ہم نے کہا چلو ہم ان پہ اپنے دینی کام کریں گے۔ وہ ہندو بھی تانے دیتے تھے مسلمانوں کے، تمہارے یہاں کوئی مر جائے اسے پوچھتے ہی نہیں ہوں۔ مسلمانوں نے شرم و شرمی یہ 100ویں اور 40واں اور برسی شروع کی کہ ہندو تانے دیتے، مگر صحابہ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، کسی نے تانا نہیں دیا۔ اچھا، جو لوگ یورپ میں سفر زیادہ کرتے ہیں یا ٹی وی یا اس طرح کے نیٹ پہ زیادہ ان کا مصروفیات ہیں، ان میں عیسائیوں کی رسومات آ رہی ہیں، چونکہ یہ اس کلچر کے ساتھ جڑے ہیں تو اب عیسائیت آ رہی ہے۔ لباس، بالوں کی کٹنگ، اور شادیوں پہ، بچوں کی پیدائش کے دن پہ برتھ ڈے منا رہے ہیں، غبارے پھاڑ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین مکمل سکھایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آپ کے بھی بچے تھے، بچیاں تھی، آپ نے کبھی غبارے پھاڑے؟ کوئی فضیلت بتائی؟ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟
صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. پوچھا یا رسول اللہ کیوں، کس وجہ سے آپ اتنا اہتمام فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیر کے دن نبوت عطا فرمائی، اور دوسرا میری پیر کے دن پیدائش ہوئی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. کتنی واضح ایک مثال، ایک نمونہ بتایا کہ اگر آپ اپنی پیدائش کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اگر آپ کو خوشی ہے تو وہ عمل کریں جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. جھنڈیاں، لائٹیں، ملک کی معیشت دیکھیں اور کر کیا رہے ہیں. جو کام نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ حکم دیا، نہ اللہ نے حکم دیا، نہ صحابہ نے کیا، یہ ساری محبتیں ہمارے اندر جاگ اٹھی. ان کاموں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ دین ہے، جو آپ نے حکم دیا ہے وہ دین ہے، جو کیا نہیں، حکم نہیں دیا، وہ قطعاً دین نہیں ہے، وہ شیطانی دھوکہ ہے. اچھا، لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی یہ پنکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، یہ قالین نہیں تھا، یہ چھت نہیں تھی پکی، یہ ہوائی جہاز نہیں تھا، ٹرین نہیں تھی، یہ آپ کی گاڑیاں نہیں تھی، تو اس پہ بھی مت بیٹھ. یہ تو ایسے ہے سوال گندم جواب جو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر چیز جو نئی ہوگی وہ بدعت ہے. آپ نے فرمایا ہمارے دین میں جو نئی چیز گھڑی جائے گی ثواب کی نیت سے، دین سمجھ کر جو کام کیا جائے گا وہ بدعت ہوگا جو ہم نے نہیں کیا. تو اس پنکھے کو کس نے دین سمجھا؟ ہوائی جہاز کو کب ہم نے دین سمجھ لیا؟ ٹرین کون سا دین ہے؟ یہ قالین کون سا دین ہے؟ یہ پکی چھت کون سا دین ہے؟ یہ اینک کون سا دین ہے؟ یہ ہماری مجبوریاں ہیں. گرمی میں ہماری مجبوری ہے پنکھا چلانا، سفر میں ہماری مجبوری ہے ٹرین اور ہوائی جہاز پہ سفر کرنا. تو یہ جو بدعات کی جاتی ہیں یہ بھی مجبوری ہیں، وہ تو دین سمجھ کر کی جاتی ہیں، مجبوری سمجھ کر تو نہیں کی جاتی. 100 امام مجبوری سمجھ کر کرتے ہیں، 40واں اور برسی مجبوری سمجھ کر کرتے ہیں، وہ تو دین سمجھ کر کرتے ہیں. ہاں آپ طے کر دیں کہ یہ کوئی دین نہیں ہے، دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ ایک مجبوری ہے حالات کی، معاشرے کی، بس ہم یہ مجبوری سمجھتے ہیں، اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے، نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے. بھائی یہ مجبوری ہے، مجبوری کے تحت ہم چل رہے ہیں جب تک چلیں گے. اگر دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے، ثواب کی امید پر کریں گے تو پھر یہ دین میں اضافہ ہے، یہ بدعات ہیں، اس دھوکے سے نکلیں. تو ایسا نہ ہو. فرمایا کہ افمن زین لہ سوء عملی فرآہ حسنا، سورہ فاطر. شیطان کچھ گناہوں کو انسان کے سامنے اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ وہ اسے نیکی سمجھ کر کرتا رہتا ہے ساری زندگی. تو اس لیے اب میں آپ کو صحابہ کا بتاؤں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ حرم میں تشریف لائے تو بیت اللہ کے 4 کونے نا، ایک میں حجر اسود ہے، حجر اسود کو بوسہ دیا، دوسرے کونے کو بھی بوسہ دیا، تیسرے کو بھی بوسہ دیا، چوتھے کو بھی بوسہ دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیت اللہ کے ہر کونے بوسہ دے قابل ہے کہ اس کو بوسہ دینا چاہیے. انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، بیت اللہ کا ہر کونا بوسے کے قابل نہیں، ہر ذرہ بوسے کے قابل ہے. بیت اللہ کا ہر ذرہ چومنے کے قابل ہے. مگر مجھے یہ بتائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو بوسہ دیا جب بیت اللہ میں تشریف لائے؟ کہا کہ حجر اسود کو، کہا اس کے علاوہ؟ کہا کسی چیز کو نہیں. فرمایا بس اب ہمارے لیے سوائے حجر اسود کے کسی اور کونے کو بوسہ دینا، چومنا یہ جائز نہیں ہے. جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے، نمونہ ہے، جائز ہے.
حضرت امیر معاویہ کہنے لگے عبداللہ تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا، ادب، احترام، مقام، شان اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہمیں وہی کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک آدمی نے چھینک ماری اور اس نے کہا الحمدللہ علی کل حال والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے بہت خوبصورت الفاظ کے، بہت خوبصورت الفاظ کے، ایک تو اللہ کی تعریف کی ہے اور دوسرا تم نے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ والسلام پڑھا۔ میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ، یہ جو تم نے خوبصورت الفاظ کہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی میں کبھی کہے چھین کے جواب میں؟ اب وہ چپ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے کہے الحمدللہ علی کل حال۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے فرمایا کہ آپ کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا تھا یا ابھی چل رہا ہے؟ مکمل ہو چکا، آپ نے جو سکھایا بس اسی پہ بس کرو، یہ اپنے خوبصورت الفاظ کسی اور موقع پہ کہنا، اس طرح مت جوڑو دوسرے احکامات کے ساتھ کہ پتہ چلے کہ اب دین مکمل ہو رہا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ جس کو جتنی آتی ہے وہ کھینچتا چلا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعا پڑھی تھی اور قرآن مجید میں کتنے الفاظ ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہم اتنے خوبصورت الفاظ کہتے ہیں یہ آپ کو نہیں آتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں نہیں تھے؟ جو حرم کے ساتوں چکروں میں اب ہم نے دعائیں یاد کی ہیں، لکھی ہیں، کیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتی تھی؟ آپ نے طواف اتنے نہیں کیے، آپ نے صرف تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھا ہے۔ کتنے مبارک الفاظ ہیں، سارے نبیوں نے یہی تیسرا کلمہ اور چوتھے کلمے کے المبارک الفاظ پڑھے۔ ہم ہیں کہ جی پہلا چکر ہے اس کی دعا نکالیں، اب دوسرا چکر ہے اس کی دعا نکالیں، تیسرا جی اس کی دعا نکالیں۔ ایاکم و محدثات الامور، فرمایا کہ یہ نئے نئے نیکیوں سے بچ کر رہو، فإنہا ضلالہ، یہ سب گمراہی، گمراہی اس معنی میں کہ تمہارے دین کی پھر انتہائی کوئی نہیں رہے گی، قیامت تک تو یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ آج آپ نے کھانے میں 2 ڈشیں بنائی ہیں، آپ کا رشتہ دار چیک کر رہا ہے، وہ اپنی تقریب میں 3 بنائے گا، اس کو چیک کرنے والا 4 بنائے گا۔ تو یہ معاشرے میں یوں چیزوں کا بوجھ بنتا ہے پھر آنے والوں کے لیے۔ یہ دین اسلام میں بھی ایسے ہی ہوگا، اگر یہ حد مقرر نہ کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دین پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ میں ایک تدفین میں گیا، ایک صاحب تدفین کے فوراً بعد قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، انہوں نے فجر کی اذان دی جس میں کہا گیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا صاحب سارے جاگ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نماز نیند سے بہتر ہے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، یہ جو آپ نے اذان دی ہے یہ کیوں دی ہے؟ نماز کے لیے دی ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا شیطان کو بھگانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جہاں تک آواز آتی ہے وہاں تک بھاگ جاتا ہے۔ اب اندر سوال جو آپ شروع ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہوں گے تو میں نے اذان شروع کی تاکہ شیطان بھاگے، وہ بندے کو بلائے نہیں۔ میں نے کہا فلسفہ تو آپ نے بہت اچھا بتایا، مگر یہ بات صرف آپ کو سمجھ آئی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی شیطان کو بھگانے کے لیے قبر پر اذان دی؟ کہا اس کا تو پتہ نہیں۔ میں نے کہا شیطان اتنا ان پڑھ نہیں ہے، اتنا بیوقوف نہیں ہے، وہ مرنے کے بعد بھی قبر پہ نہیں جاتا، ساتھ مار کھانی ہے اس نے کہا مادامت ارواحہم فی اجسادہم، میں گمراہ کرتا ہوں جب تک جسم میں روح باقی ہے، روح نکلنے کے بعد پھر شیطان کہتا اب جا، انی بریء منک، اب میرا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں۔
سوال جواب میں اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے جو کروانا تھا وہ زندگی میں کروا دیا ہے، اب سوال جواب تو اس کے مطابق ہی نکلیں گے۔ اچھا، ایک اور کو دیکھا قبر میں بیٹھ کر وہ سارے انتظار کر رہے ہیں، وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ باہر نکلے قبر سے، میں نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے سورہ ملک کی تلاوت کی۔ میں نے کہا یہ بتائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود تلاوت فرمائی سورہ ملک کی قبر میں بیٹھ کر؟ حکم دیا ہے امت کو؟ کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں تو پورے خاندان کی جب بھی کوئی تدفین ہو تو میں ہر حال میں پہنچتا ہوں اور میں سورہ ملک پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اسی کو بدعت کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سورہ ملک تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، رات کو سونے سے پہلے جو پڑھے گا اس کی قبر پہ اس کا عذاب نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا بندہ قبر میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، قرآن خوانیاں پہلے گھروں پہ ہو رہی تھی، اب ادھر ہو رہی۔ دین بتایا کیا ہے، شروع کیا کر دیا۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو ہم نیک اعمال سمجھ کر کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ بدعت ہے۔ دو چیزیں ضروری ہیں ہر نیک کام میں، ایک صرف اللہ کی رضا ہو اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ آپ نے اس کام کو کیسا کیا؟ جب ہم یہ ڈھونڈیں گے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے تو بس اگر سنت ملے گی تو سنت ہوگی، اگر سنت طریقہ نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ سنت ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ باقی جو چھوٹی موٹی کمزوریاں انسان کی اخلاقی جو رہ جائیں گی تو فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، لوگوں کے دلوں میں اگر کوئی آپس میں کوئی ناراضگی ہے تو جنت میں جانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے سینوں سے وہ ناراضگی، وہ کمزوریاں، وہ کوتاہیاں صاف کر دیں۔ وَنَزَعْنَا، نزع کہتے ہیں کسی چیز کو بالکل چھین کر نکالنا، نازعات جیسے جسم سے روح نکالی جاتی، نکالیں گے ہم ان کے سینوں سے من غل، جو اس میں کوئی کھوٹ اور کسی قسم کی ناراضگی اور دوسرے کے خلاف غصہ ہے، صاف کر دیں۔ تجری من تحتہم الانہار، ایسے باغات میں رہیں گے جس کے نیچے ہمیشہ نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اب سبحان اللہ، جب جنت میں چلے گئے، باغات، محلات، نعمتیں دیکھی، اب جنتیوں کے منہ سے بے ساختہ جو اللہ کی تعریفی کلمات نکلیں گے وہ سنیں۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اب جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کی، یا شکر ہے اللہ کا، الذی ہدانا لہذا، جس رب نے ہمیں اس جنت کی رہنمائی کی، ہمیں اس کا راستہ دکھایا، راستہ بتایا۔ یہ رہنمائی کہاں کی ہے؟ قرآن مجید میں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور ایمان والوں کو یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور پھر وہ جنتی کہیں گے وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور راستہ بتانے کے بعد بھی ہم کبھی بھی اس راستے پر نہ چل سکتے اگر ہمارے رب کا ہم پر فضل اور احسان نہ ہوتا۔ یہ ہمارے رب نے پھر ہمیں توفیق بھی دی اور اس رب نے ہم پہ فضل کیا، اس نے ہدایت دی۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر نے جو جو وعدے بتائے، جو جو فضیلتیں سنائی، جن جن نعمتوں کا تذکرہ کیا، 100% سچا ہے۔ جس طرف نگاہ اٹھے گی نہریں دیکھیں گے، پھلدار درختوں پہ، پرندوں پہ، محلات پہ، جس پہ نظر پڑے گی تو سبحان اللہ 100% ہمارے رب کے وعدے سچے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت کے تم وارث ہو اور تمہیں ہم نے اس جنت کا وارث بنا دیا ہمیشہ کے لیے ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وہ جو روزے تم نے رکھے، تراویح پڑھی، اعتکاف کیا، توبہ اور استغفار کی، معافیاں مانگی، اپنے اخلاق ٹھیک کیے، اپنے معاملات ٹھیک کیے، اپنی معاشرت ٹھیک کی،
صدقہ خیرات کیا، وہ جو تم نے کوشش کی، محنت کی، اپنے آپ کو سنوارا، اپنا تزکیہ کیا، اصلاح کی کوشش کی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ کتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے لے کر جنت میں پہنچنے تک یہ نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ ساری نعمتیں نصیب فرمائیں۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر ہم نے چل کے آخر جا کر یہی الفاظ بولنے ہیں۔ جب ہم جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ ہماری ترجمانی کی ہے اللہ نے کہ یوں پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو گی، اور تم ان نعمتوں کو دیکھ کر یوں کہو گے کہ ہم سے جو نبی علیہ السلام نے بتایا 100% سچ بتایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان کریں گے کہ میں اب تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں، تم نے مجھے خوش کیا، اب میں ہمیشہ تمہیں خوش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کا مصداق بنائے، اور جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، جو ارادے کیے ہیں، اللہ اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں بار بار یہ سعادتیں، یہ موقع نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ اس رمضان المبارک میں، ان مبارک لمحات میں جو آپ نے ہمیں ماحول دیا ہے، جو ہمیں جذبات دیے ہیں، جو آپ نے ہمیں دین سیکھنے کا حوصلہ دیا، یا اللہ یہ صرف اور صرف آپ کا فضل اور احسان ہے۔ یا اللہ ورنہ اتنا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم آپ سے ہاتھ پھیلا کر یا اللہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ساری زندگی ایسا ہی شوق اور جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے خالص دین پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اپنے احکامات کو اور اپنے پیارے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دلی خوشی سے ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دین میں غلو کرنے سے ہماری حفاظت فرما، حدود سے آگے بڑھنے سے ہمیں بچا۔ یا اللہ بدعات اور شرک و خرافات میں پڑھنے میں یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو دین ہے اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، جو دین نہیں ہے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی کامل روشنی نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ پرہیزگاری جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں کھانے پینے سے پرہیز کیا، یا اللہ ساری زندگی گناہوں سے ایسی پرہیز نصیب فرما۔ جس طرح ہم نے اعتکاف کے حدود میں دائرے میں رہ کر اپنے آپ کو پابند کیا، یا اللہ اسلامی دائرے میں ہمیں ایسے پابندی سے اسلام میں رہنے کی توفیق نصیب فرما، اسلام کی حدود سے تجاوز کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے لیے جو مشق تھی، تربیت تھی، یا اللہ تو ساری زندگی ہمیں اس کے مقصد کو سمجھنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ گناہوں کی نفرت پیدا فرما دے، برائیوں کی نفرت پیدا فرما دے، برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ جیسا ہم نے 10 دن میں مسجد والا ماحول اپنایا، یا اللہ ہماری پوری زندگی کا ماحول بھی ایسا ہی بنا دے۔ یا اللہ پوری زندگی کا ماحول ایسا ہی بنا دے۔ یا اللہ ہم جن خرافات میں پڑ گئے، گانا بجانا، تصاویر، بد نظری، غیر محرموں کے ساتھ اختلاط، یا اللہ اگر ہمارے یہ دن خوشگوار اور اچھے گزر سکتے ہیں تو پوری زندگی بھی اچھی گزر سکتی ہے۔ یا اللہ تمہاری زندگی کی تمام بری عادات کو اچھی عادات سے تبدیل فرما دے، ہمارے برے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اعلیٰ اخلاق نصیب فرما، اعلیٰ جذبات نصیب فرما، کامل ایمان نصیب فرما، شکر گزاری والی زندگی نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ ہماری خلوت جلوت کو یا اللہ ظاہر باطن کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، یا اللہ آپ کے طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی، ہر موقع پر فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری جو آپس میں اگر کوئی تلخ کلامیاں، جھگڑے، اختلافات یا اللہ پہلے جو ہوئے، یا اللہ ہمیں
اچھے اخلاق نصیب فرما، سب کی الفت محبت پیار نصیب فرما، آپس کے اختلافات سے ہمیں یا اللہ محفوظ فرما، یا اللہ ایک دوسرے کی یا اللہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں دوسروں کے لیے نفع بخش بنا دے، بے ضرر بنا دے، یا اللہ جس طرح آپ کو ہماری یا اللہ عادات پسند ہیں یا اللہ ایسی ہمیں نصیب فرما، بری عادات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ دین کو سمجھنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما، جو باتیں ہم نے سمجھی ان کو اب آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، معاشرے میں ہمت اور جرأت کے ساتھ بہادری کے ساتھ بدعات کے خلاف سنت کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔